بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ ہمارا اپنے چینل کا پہلا ولاگ ہے۔ آج ہم پاکستان ریلوے کے سگنل سسٹم کے بارے میں بات کریں گے۔ یوں تو ریلوے کا سارا نظام ہی سگنلز پر کام کرتا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک کمیونیکیشن ہو، ریڈیو کمیونیکیشن ہو، آنکھ سے دیکھے جانے والے سگنلز، یہاں تک کہ ٹرین کے انجن سے ڈرائیور صاحب کے جانب سے بجائے جانے والے تمام اقسام کے ہارن بھی مخصوص سگنلز ہی ہوتے ہیں۔ ہم آج آنکھ سے دیکھے جانے والے سگنلز کی بات کریں گے۔ ان سگنلز میں سب سے پہلے سیموفون سگنل سسٹم ہے، جو کہ مزید دو حصوں میں تقسیم ہے، یعنی ٹوکن سسٹم اور ایبسلوٹ بلاک سسٹم۔ اس کے بعد آتے ہیں کمپیوٹر بیسڈ انٹرلاک سسٹم، فلیگ سگنل، لائٹ سگنل، ڈیٹونیٹر فوگ سگنل اور PLC یعنی پیپر لائن کلیئر وغیرہ۔ اکثر اپنے ریلوے اسٹیشن کے باہر لوہے کے بڑے بڑے گارڈوں پر نصب سگنل لگے دیکھے ہوں گے، جو کہ سرخ اور سفید رنگ کے چپٹے لوہے کے پھٹوں کی طرح نصب ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ سگنل اونچے، کچھ برابر، کہیں اوپر نیچے، کہیں الٹے سیدھے ہوتے ہیں، اور کچھ سگنلز پر تو کالے رنگ کے گول دائرے بھی نصب ہوتے ہیں۔ ان سگنلز کی یہ ترتیب ایسے ہی نہیں ہے، ان کے پیچھے ریلوے کے عملہ کے لیے مختلف پیغامات ہوتے ہیں۔ چلیے بات کرتے ہیں ان سگنلز کی، جہاں ایک سگنل اونچا اور باقی سب برابر ہوتے ہیں۔ دراصل یہ جو سگنل باقی سے اوپر لگا ہوتا ہے، یہ تھرو لائن کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی جو لائن اسٹیشن سے بغیر کسی دوسری سائیڈ مڑے سیدھے گزر رہی ہو، اسے تھرو لائن کہا جاتا ہے۔ اور باقی سگنلز جو برابر لگے ہوتے ہیں، وہ لوپ لائن کی نشاندہی کرتے ہیں۔ لوپ لائن کے بارے میں ہم آگے جا کر بات کریں گے۔ جی تو جن سگنلز کے اوپر سیاہ رنگ کا گول دائرہ لگا ہوتا ہے، دراصل یہ ان لوپ لائنوں کی طرف ریل گاڑی کے مڑنے کا اشارہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ پلیٹ فارم نہیں ہوتا۔ عمومی طور پر یہ مال گاڑیوں کے یارڈ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں لوپ لائن کی۔ سائڈنگ یعنی لوپ لائن، یہ جو لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان میں سے جو بالکل سیدھی ہو ان کو تھرو لائن کہتے ہیں، اور جو اس سیدھی لائن میں سے مڑ رہی ہوں ان کو سائڈنگ یعنی لوپ لائن کہتے ہیں۔ آپ کی مزید آسانی کے لیے یہ جو ریل گاڑی دائیں ہاتھ سے آ رہی ہے اور بالکل سیدھی جا رہی ہے، یہ تھرو لائن ہے، اور جو بائیں ہاتھ سے آ کر مڑ رہی ہے، اس کو لوپ لائن کہتے ہیں۔ جہاں اس قسم کے تمام سگنلز برابر نظر آئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس اسٹیشن پر کوئی بھی ایسی لائن موجود نہیں جس سے ریل گاڑی تھرو یعنی سیدھی گزر سکے۔ اس اسٹیشن پر گاڑی کا سائڈنگ پر مڑنا لازم ہے، اور اس طرح کے صورتحال اکثر بڑے جنکشن اسٹیشن پر ہوتی ہے۔ اب بات ان سگنلز کی جہاں پر ایک سے زیادہ ہوم سگنلز کے سیٹ انسٹال ہوتے ہیں۔ دراصل اس قسم کے سگنل جنکشن اسٹیشنوں پر انسٹال ہوتے ہیں، کونکہ وہاں ریلوے ٹریک مختلف سمتوں سے آ کر اکٹھے ہوتے ہیں یا تقسیم ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمیشہ برانچ لائن پر تھرو لائن کی سہولت نہیں ہوتی، البتہ مین لائن پر تھرو کراسنگ کی سہولت میسر ہوتی ہے۔ میرے علم کے مطابق سانگلہ حل واحد جنکشن ہے جس پر مین لائن کی بجائے برانچ لائن پر تھرو کراسنگ کی جا سکتی ہے، یعنی فیصل آباد سے آ کر لاہور جانے والی سانگلہ حل شادرہ باغ برانچ لائن تھرو ہے، جبکہ وزیر آباد جانے والی میں لائن لوپ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایسے سگنلز کی جو کہ تنہا ایک ہی پول پر نصب ہوتے ہیں۔ یہ سگنلز تو ایک ہے سگنل پر منحصر ہوتے ہیں، یا اوپر نیچے دو سگنلز۔ اگر تو ایک سگنل لگا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اگر تو گاڑی کسی مین لائن پر رواں دواں ہے تو آگے کو پھاٹک آنے والا ہے، مگر اگر ریل کسی چھوٹی برانچ لائن پر چل رہی ہے جہاں کیبن موجود نہیں ہوتے تو ممکنہ طور پر کوئی اسٹیشن آنے والا ہے، اور یہ اس کا ویلکم سگنل ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک ہی پول پر نصب اوپر نیچے کے دو سگنلز کی۔ اس قسم کے سگنلز عمومی طور پر مین لائنز پر نصب ہوتے ہیں، اور یہ صرف اسٹیشن کے ویلکم سگنلز کے طور پر نصب ہوتے ہیں۔ ان میں سے اوپر والا سگنل اگر نیچے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ گاڑی اگلے اسٹیشن پر آ تو رکے گی یا پھر لوپ سے ہو کر گزرے گی، اور نیچے والا سگنل صرف اسی صورت میں نیچے ہوگا جب ہوم سگنلز میں سے اونچا یعنی تھرو سگنل بھی کلیئر ہو، اور ساتھ ہی ساتھ سٹارٹر اور ایڈوانس سٹارٹر سگنل یعنی اسٹیشن سے نکلنے والا سگنل بھی کلیئر ہو۔ اور اگر دونوں سگنلز نیچے ہوں تو ٹرین تھرو لائن پر بغیر رکے کراس کرنے والی ہے۔ ان سگنلز کی ورکنگ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough,
active and so passionate. अब बात करते हैं इन उल्टे सीधे सिग्नल्स की। ये दरअसल स्टेशन पर आने वाली ट्रेन के होम सिग्नल और ट्रेन की रवानगी के लिए एडवांस स्टार्टर सिग्नल का काम करते हैं और एक ही पोल पर नस्ब होते हैं। सफेद रंग के सिग्नल का मतलब है कि गाड़ी मुखालिफ समत से आ रही है, और सुर्ख रंग जिस समत होगा इस समत से ट्रेन आ रही होती है। आगे बात करते हैं टोकन सिस्टम की। दरअसल यह सिस्टम पुराने जमाने में हादिसात की रोकथाम के लिए कारआमद होता था। इसमें हर स्टेशन पर 2 स्टैंड अप मशीन नस्ब होती है, जिनमें कुछ लोहे की गेंद जिनको टोकन कहते हैं मौजूद होती है, और इस पर दोनों स्टेशनर के नाम के कोड भी दर्ज होते हैं। पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले टोकन्स में मुरब्बा या मसल्लस शक्ल के सौराख होते ही, जो सिर्फ और सिर्फ मखसूस मशीन में ही डाला जा सकता है। 2 स्टेशंस के स्टेशन मास्टर्स के दरमियान बाहमी हम आनगी के बाद एक टोकन इस मशीन से निकलता है, और स्टेशन मास्टर ये टोकन एक चमड़े के पाइच में बंद करके एक बड़े रिंग में डालकर ट्रेन ड्राइवर को कुछ उस तरह थमा दिया जाता है। चलिए तो अब बात करते हैं एब्सलूट ब्लॉक सिस्टम की। ये निजाम ज्यादातर ऐसे बड़े सेक्शन जहां केबल की सहूलत मौजूद होती है उन पर इंस्टॉल होते हैं। ये टोकन सिस्टम के साथ और बगैर टोकन सिस्टम के काम कर सकते हैं। इसमें स्टेशन मास्टर ने जब कोई गाड़ी अपने स्टेशन पर लेनी होती है तो वो अपने सामने नस्ब सिस्टम से इस मखसूस ट्रैक जिस पर ट्रेन लेना मकसूद हो का ब्लॉक बनाते हैं, और इसका मैसेज केबल मैन को चला जाता है, जिससे केबल में इस मखसूस ट्रैक का पॉइंट बनाकर इसका सिग्नल क्लियर कर देते हैं और ट्रेन वहां पर आसानी पहुंच जाती है। इसके बाद बारी आती है कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉक सिस्टम की। ये एक जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि खुदकार निजाम जो कंप्यूटर के साथ मुंसलिक होता है इसके जरिया कंट्रोल होता है। इसमें सीमोफोन सिग्नल की जगह डिजिटल बरकी सिग्नल इस्तेमाल होते हैं। ये सिग्नल कुछ उस तरह के होते हैं। यहाँ बाईं जानिब जो छोटे सिग्नल आपको नजर आ रहे हैं, दरअसल इस निजाम में वो स्टेशन के लूप लाइन के सिग्नल हैं। उनकी वर्किंग कुछ उस तरह से होती है। तमाम सिग्नल सुर्ख होने का मतलब है कि कोई ट्रेन यहां से नहीं गुजर सकती। सिग्नल नंबर 1 के पीला होने का मतलब है कि ट्रेन सिर्फ एक नंबर सिग्नल क्रॉस कर सकती है, अलबत्ता इससे अगले तमाम सिग्नल क्लियर नहीं तो ड्राइवर साहिब अपनी रफ्तार को कम कर ले। इस सिग्नल को काशनरी सिग्नल भी कहा जाता है। यहाँ सिग्नल नंबर 1 सब्ज जबकि 2 पीला है तो इसका मतलब 1 नंबर से ट्रेन अपनी हद रफ्तार से गुजर सकती, अलबत्ता सिग्नल नंबर 2 से इसको रफ्तार कम करना पड़ेगी क्योंकि इससे अगला सिग्नल सुर्ख मिलेगा। जब ट्रेन सिग्नल नंबर 1 से गस जाएगी तो ये खुद ब खुद सुर्ख हो जाएगा और ट्रेन के सिग्नल नंबर 2 से गुजरने तक ये किसी सूरत में दोबारा पीला या सब्ज नहीं होगा। फ्लैग सिग्नल यानी सुर्ख व सब्ज झंडियां। ये झंडियां मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होती हैं, मसलन इंचार्ज गार्ड। जब ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हो वहां से रवानगी के लिए जब ड्राइवर साहिब को सिग्नल क्लियर मिलते हैं तो वो एक छोटा और एक बड़ा हॉर्न बजाकर अपनी रवानगी के लिए तैयारी के बारे में मुसाफिरों और स्टेशन के अमला बाशमूल इंचार्ज गार्ड जो कि इस ट्रेन के साथ होते हैं। इस सूरत में इंचार्ज गार्ड सीटी बजाकर सब्ज झंडी लहराकर ड्राइवर साहिब को इशारा देते हैं कि उनकी तरफ से भी ट्रेन रवानगी के लिए क्लियर है, और फिर ड्राइवर एक छोटा हॉर्न बजाकर गाड़ी को चला लेते हैं और इंचार्ज गार्ड मुकम्मल स्टेशन क्रॉस होने तक अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े सब्ज झंडी लहराते रहते हैं। स्टेशन मास्टर। जब कोई ट्रेन किसी स्टेशन से बगैर रुके गुजर रही हो तो वहां के स्टेशन मास्टर इस ट्रेन के ड्राइवर और इंचार्ज गार्ड को सब्ज झंडी दिखाएंगे और उसके साथ वहां से गुजरने वाली मुकम्मल ट्रेन का बगौर मुशाहिदा भी करेंगे कि इसमें कोई खराबी तो नजर नहीं आ रही, और खराबी की सूरत में वो ट्रेन को रोक लेंगे। जब मुकम्मल ट्रेन गुजर जाती है तो इंचार्ज गार्ड भी स्टेशन मास्टर को झंडी लहराकर क्लियर करते हैं। गेट में रेलवे में फाटक को गेट कहते हैं, और जब कोई ट्रेन किसी फाटक पर पहुंचने वाली हो तो वहां पर मौजूद अमला फाटक को बंद करके रेलवे लाइन के किनारे खड़े कर सब्ज झंडी लहराकर ट्रेन अमला को पैगाम देते हैं कि उनकी तरफ से ये फाटक क्लियर है और वहां पर कोई ट्रैफिक जाम नाइन और फाटक मुकम्मल तौर पर बंद है। वर्किंग ब्लॉक।
ورکنگ بلاک اسٹیشن سے باہر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں مزدور ریلوے لائن پر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں موجود عملہ اس مقام سے قریب 1 کلومیٹر پہلے اس قسم کا سرخ جھنڈا لگا دیتے ہیں اور وہاں پہنچ کر ٹرین رک جاتی ہے۔ پچھلے اسٹیشن کے اسٹیشن ماسٹر صاحب ٹرین ڈرائیور کو اس امر کی اطلاع PLC کے ذریعہ دے دیتے ہیں کہ اتنے کلومیٹر مارکر پر کام ہو رہا ہے۔ لائٹ سگنل۔ چونکہ رات کے وقت کپڑے کے جھنڈے دیکھنا ناممکن ہوتا ہے، تو رات کے وقت ریلوے میں ان جھنڈوں کی جگہ اس قسم کی لائٹ استعمال ہوتی ہے اور یہ بالکل ان جھنڈوں کی طرح ہی کام کرتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈیٹونیٹر فوگ سگنل کی۔ تو یہ بارودی پٹاخے ریلوے میں اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب دھند بہت زیادہ ہو اور اسٹیشن آنے والا ہو، تو اس صورت میں سگنل وغیرہ نظر نہیں آتے تو اس قسم کے پٹاخے لائن پر لگا کر ڈرائیور کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آگے کو اسٹیشن آنے والا ہے تو وہ الرٹ ہو جائے۔ یہ پٹاخے کسی دوسری ایمرجنسی یعنی حادثہ وغیرہ کی صورت میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ ایک مخصوص فاصلے پر اور مخصوص تعداد میں لگائے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں PLC یعنی پیپر لائن کلیئر کی۔ PLC دراصل ایک اتھارٹی ہے اسٹیشن ماسٹر کی جانب سے ڈرائیور کو کہ وہ اس مقام سے اگلے اسٹیشن تک گاڑی چلا سکتے ہیں۔ PLC مختلف وجوہات پر دی جاتی ہے۔ مین لائن کی صورت میں، ٹریک پر کسی کام یا خرابی کی صورت میں، اس مقام سے پہلے اسٹیشن ماسٹر ٹرین کے ڈرائیور کو دیتے ہیں جس پر آگے آنے والی ٹریک کی صورت حال کی معلومات دیتے ہیں۔ برانچ سیکشن کی صورت میں اس وقت دی جاتی جب ٹوکن سسٹم کی تار ٹوٹ جائے، سگنل خراب ہو جائے، سگنل ٹوٹ جائے یا ٹوکن جاری نہ ہو رہا ہو۔ تو اسٹیشن ماسٹر کے پاس ایک کوڈ بک ہوتی ہے، وہ اس میں سے ایک کوڈ پہلے والے اسٹیشن ماسٹر کو لکھوا دیتے ہیں اور اسے پینسل سے کراس کر دیتے ہیں تاکہ وہ کوڈ دوبارہ قابل استعمال نہ رہے۔ یہ کوڈ انگلش حروف پر مشتمل ہوتے ہیں جو کہ کچھ اس طرح ہوتے ہی۔ اب بات کرتے جنرل نشانات کی جو کہ ہم روزمرہ زندگی میں ریلوے ٹریک کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ جب آپ کسی بھی اسٹیشن کے ہوم سگنل پر اس طرح کا بورڈ آویزاں دیکھیں جس پر مختلف قسم کے نمبر لکھے ہوں جیسے 95، 50، 15 وغیرہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس مقام سے ٹرین صرف اس حد رفتار سے گزر سکتی، اس سے تجاوز کی اجازت نہیں ہے۔ جب ٹرین گزرتی ہے تو اس آخری ڈبے پر اس قسم کا کراس کا نشان لگا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ٹرین اس مقام پر مکمل ہو رہی ہے۔ اگر کسی مقام پر سے ٹرین گزرے اور اس قسم کا کراس، بالخصوص یہ چھوٹا سرخ کراس نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرین مکمل ہے اور اس کا کچھ حصہ پیچھے رہ گیا ہے۔ جب ٹرین کسی اسٹیشن یا پھاٹک سے گزرتی ہے تو وہاں موجود عملہ بھی اس امر کی تصدیق کرتا ہے، بصورت دیگر اس کی اطلاع فالفلور اگے اسٹیشن کو دی جاتی ہے۔ جب آپ کو اس قسم کے سفید کھمبے جن پر مختلف نمبر درج ہوں نظر آئیں تو یہ نمبر اس ٹریک کا اپنے بنیادی مقام جہاں سے وہ ٹریک نکلا ہے اس سے فاصلہ کا پتہ دیتے ہیں۔ یعنی اگر مین لائن ہو تو کراچی کی ماڑی سے اس کا فاصلہ کلومیٹرز مین درج ہوتا ہے۔ آ رہے ریلوے میں ہر کلومیٹر کو 16 برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان کلومیٹر مارکرز کی مدد سے ہی ریلوے کا عملہ ٹرین کی خرابی کا مقام، کسی حادثہ کا مقام یا کسی ورکنگ بلاک کا مقام کی اطلاع بھی دیتے ہیں۔ جہاں کہیں آپ کو انگریزی لفظ W لکھا نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرین ڈرائیور اس مقام پر ہارن لازم بجائے، کیونکہ اس مقام پر کوئی آبادی، بغیر پھاٹک کے کراسنگ یا موڑ وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس قسم کا کوئی نشان تر آئے تو سمجھ جائیں کہ اس مقام سے 1200 میٹر یعنی 1.2 کلومیٹر دور سگنل ہوگا۔ اس صورت میں ڈرائیور کو پتہ چل جاتا ہے کہ آگے سگنل آ رہا ہے تو وہ اپنی رفتار کو کنٹرول کر لیں۔ یہاں اس بات کا ذکر اہم ہے کہ 1200 میٹر کا فاصلہ ٹرین کی بریک لگانے کے لیے ایک محفوظ فاصلہ ہوتا ہے۔ جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان ریلوے کے تمام استعمال شدہ اور زیر استعمال انجنوں کے بارے میں ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔